السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 160۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم، پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے بہت سی ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ آیت 161 بھی اس کے ساتھ ہی لیں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس بنا کے پر کہ وہ سود لیتے رہے ہیں حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا ہے، اور اس بنا پر کہ وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے جو گروہ منکر حق بن گیا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان باتوں کا، یہ جتنی باتیں اب اس حدیث آیت میں پڑھ رہے ہیں، یہود کی وہی فہرست ہے جرائم کی جو پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے ان کی جو رکاوٹیں تھیں وہ یہ جرائم تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی من پسند معجزہ ان کو نہیں دکھا رہے تھے، آسمان سے قرآن اترتا ہوا انہیں نہیں دکھا رہے تھے، نہیں، یہ قوم، یہ لوگ ہمیشہ سے ہی سرکش تھے، نافرمان تھے، میں نہ مانوں والی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے جرائم میں مزید جرائم کیا ہیں جو ان دو آیات 160 اور 161 میں ڈسکس ہوئے، کہ یہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتے، یہ حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے، یہ سود کو جائز قرار دیتے، اسی لیے حرام خوری کے باقی دروازے بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیے، حالانکہ ان کے نبی تو ان حرام دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ سوچیں کہ جس قوم کا کردار یہ ہو، اخلاقی حالت اتنی زیادہ پست ہو ان تمام معاملات کے اندر، اس قوم سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی معجزہ دیکھیں گے تو قرآن کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، وہ مان سکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ کفر پہ جم گئے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الانعام میں ہم پڑھیں گے آگے جا کر آیت 146 میں کہ ان پر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے تھے جن کے ناخن ہوتے تھے، ایسے ہی گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب سود کی حرمت کا ذکر بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ گیا، اور ان کے باب خروج کے اندر ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا، یعنی سود کی ممانعت ان کے صحیفوں میں بھی موجود تھی لیکن اب انہوں نے سود کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا تھا۔ اور پھر یہ جہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ہم مال لیتے ہیں لوگوں کا باطل طریقے سے، باطل طریقوں سے مراد وہ طریقے جو عدل انصاف کے خلاف ہیں، جو معروف کے خلاف ہے، جو دیانت اور سچائی کے خلاف ہے، جن میں لین دین اور معاملات کی بنیاد فریقین کی حقیقی رضامندی پر نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی بے بسی اور مجبوری پر ہوتی ہے، اور اس وجہ سے پھر کسی کو عذر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ون مین شو جسے آپ کہیں گے نا، وہ ہے۔ بہرحال آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے، جو ان کے علماء تھے، اپنے من گھڑت فتووں اور دین میں انتہا پسندی کی وجہ سے نئے نئے نقطے نکالے ہوئے تھے، اور اپنے لیے کھانے پینے کے قوانین کو انتہائی خود انہوں نے مشکل بنا دیا تھا، یعنی آسان دین کو انہوں نے خود اپنے لیے مشکل بنایا، خود فقہی فتوے وغیرہ انہوں نے نکالے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں بعض دفعہ
تو ان پر غلط کار حکمرانوں کی طرح غلط کار فقیہ بھی مسلط کر دیتے ہیں. یعنی صرف حکمران ہی نہیں مسلط ہوتے، غلط فتویٰ دینے والے اسکالرز ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو الٹی راہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں علماء کے اس فعل کو حرمنا کہہ کر اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے حرام ٹھہرایا. ہم نے حرام ٹھہرایا سے کیا مراد ہے آپ بتائیں گے؟ اللہ نے حرام کیا تھا؟ نہیں کیا، ان کے علماء نے. اللہ نے ان کو موقع دیا اور پھر اس موقع کو اللہ نے اپنے سے منسوب کیا کہ بھئی یہ کام تو ہم نے حرام ٹھہرایا تھا لیکن اب یہ ان لوگوں نے کیا. یعنی موقع تو اللہ نے فراہم کیا نا، پھر اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ موقع ملتا، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات گڑبڑ ہوئے. آیت دیکھیے دوبارہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت سی ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اللہ نے حرام کی تھی؟ میں اب دوبارہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. نہیں، اللہ نے یہاں کہا حرمنا، ہم نے حرام قرار دے دی. تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہم نے حرام قرار دے دی؟ انہوں نے فقہی من گھڑت انتہا پسندی دین میں اختیار کر کے کچھ چیزوں کو، کھانے پینے کی خاص طور پر چیزوں کو اپنے لیے حرام بنایا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹھیک والی بات ہے نا، اس کو اللہ نے کہا کہ حرمنا، ہاں ہم نے حرام کی بہت سی چیزیں جو ان کے لیے پہلے جائز تھی. اور میں بھی آپ کو بتا چکی کہ ظلم کیا تھا ان کا، کہ وہ ہمیشہ سے سرکش تھے، نافرمان تھے، نام ماننے والوں میں سے تھے. انہوں نے بہت سی چیزوں کے دروازے کھول دیے تھے، اس لیے یہ ان کا ظلم تھا. اور پھر ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جو حرام سمجھ رہے ہو اس کو حرام ہی سمجھے رکھو. اب تمہاری آنے والی نسلیں بھی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. ان کا دوسرا جرم کیا ہے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، نہ خود آتے تھے نہ دوسروں کو آنے دیتے تھے. دو جرائم ہو گئے. پہلا کیا کہ حلال کو حرام ٹھہرایا انہوں نے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. تیسری چیز وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود لیتے رہے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا. سود، میں نے ابھی آپ کو ان کے باب خروج کا حوالہ بھی دے دیا کہ اللہ نے کہا سود نہیں لینا، سود منع تھا. اللہ کہتے ہیں منع تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ حرام کام کیا. اور چوتھی چیز وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے رہے. وہی رشوتیں، وہی دھوکے، وہی فراڈ، وہی من گھڑت فتوے دینا، لوگوں کو ان کی من پسند جنتیں بانٹتے پھرنا، ان کو گناہوں سے ایگزیمپٹ کروا دینا، یہ سارے ان کے حرام مال کھانے کے مختلف طریقے تھے جو انہوں نے اختیار کر رکھے تھے. تو میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ان کے جرائم کی فہرست میں سے کچھ جرائم. اب یہاں اللہ نے ان کے مزید جرائم دیے جس کے اوپر اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان یہودیوں میں سے جو ماننے والا نہیں ہے نا گروپ، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کلیئر ہو گئی ہے بات یہ؟ پر یہاں سے ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں کو حلال کو حرام بنایا. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہماری صحت متاثر ہو رہی ہوتی ہے نا، مثلا جیسے ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں تو وہ چینی نہ زیادہ کھائیں، ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چکنائی اور اس طرح کی چیزیں، نمک والی چیزیں نہ کھائیں. تو ان چیزوں کو میڈیکلی کسی چیز کو چھوڑنا یہ حرام کرنے میں نہیں آتا. ان چیزوں کو یہ تو ایک ڈاکٹر کی اللہ کی بتائی ہوئی ایک طریقہ ہے، ڈاکٹر نے تدبیر بتائی، اس نے کہا کہ بھی چھوڑو یہ تمہاری صحت بہتر رہے گی. اللہ نے بھی کہا کہ ہاں تدبیر کرنی ہے تو یہ تدبیر اختیار کرنی ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں حرام کے ضمن میں نہیں آئے گی جو طبیعتاً انسان نہیں لے رہا ہوتا نا، کہ اس کو بعض چیزیں اس کے مزاج کا حصہ ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ جو ہے نا ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کو میٹ مٹن وغیرہ بالکل نہیں پسند ہوتا، تو حرام نہیں وہ کہہ رہے، حرام نہیں قرار دے رہے، لیکن ان کے مزاج میں وہ بچپن میں شاید کوئی ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی یا ان کے دماغ میں پڑ گئی
اب وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، تو نہیں جاتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ دین بنا لینا اس چیز کو. حلال تھی، جائز تھی، اس کو خود ساختہ فتووں کی روشنی میں اس کو حرام ٹھہرایا گیا. تو اب جب حرام ٹھہرایا تو اپنا معاملہ خود گڑبڑ کر لیا. دیکھیں ساری دنیا کی انسان کی ہسٹری اٹھائیں تو سود کہیں نہ کہیں رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سختی سے منع کیا گیا. سود کھانے اور کھانے کھلانے والے کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے نا. حدیثیں بھی آ گئی، بہت سخت گناہ ہے. توجہ تو یہ دلائی کہ اپنی جو معیشت ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے، لیکن کبھی بھی شاید کوئی مخلصانہ کوشش ہی نہیں ہوئی. بعد میں پھر یہ آتا گیا اور ہم سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس میں گرتے چلے گئے. اور آج پوری دنیا اور اسلامک دنیا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ سود سے پاک ان کی معیشت ہے، اکانومی ہے، سود ہی سود ہے. یہ اب ہم سب کے لیے حالت اضطرار ہے، جس کو کہا نا کہ حالت اضطرار میں آپ حرام کھا سکتے ہیں. تو اب یہ حالت اضطرار ہے، اس میں بھی بس کوشش یہ کریں کہ بینک اکاؤنٹس کرنٹ پہ جائیں، پروفٹ اینڈ لاس کی طرف نہ جائیں. وہاں سے پھر وہ سود برابر دے رہے ہوتے ہیں نا آپ کو، تو آپ اپنا انٹرسٹ فری اکاؤنٹس جو ہے نا وہ اس کو رکھیں. تو باقی اللہ مالک ہے، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ہم یہاں پہ بالکل کمزور ہیں. گھروں میں پیسہ رکھنا، عام لین دین کرنا، یہ بڑی ہی امپاسبل بات ہے. اب مجھے کل میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کو اللہ نے ایک حادثے سے بچایا، کافی بڑی اماؤنٹ بزنس کوئی ان لوگوں نے شروع کیا ہے، تو وہ بزنس کے اعتبار سے کوئی اماؤنٹ بچے نے بھیجی ہے بینک، بالکل یہ بیریم میں ہی ہوا ہے معاملہ. تو انہوں نے بھیجی ہے اماؤنٹ، کوئی یہ 3-4 منٹ کا فاصلہ تھا بینک کا اور ان کے گھر کا. تو بندے جو لے کے گئے ہیں تو راستے میں لوگ ہے گن پوائنٹ پہ، تو وہ آنکھوں میں مرچیں پھینکی، تو وہ پھر وہ گر گئے. اور وہ یعنی وہ بندے جن کی آنکھوں میں مرچیں پھینکی وہ پھر واپس چلے گئے، وہ تو لے کے چل پڑے، آگے گئے ہیں. اللہ نے بچانا تھا ان کی رقم کو. تو وہ پھر موٹر سائیکل جو ہے نا وہ کوئی جمپ آیا اسپیڈ بریکر، تو وہاں سے وہ گرے ہیں تیزی سے جاتے ہوئے، پیچھے سے گاڑی کی ٹکر لگی، وہ بیگ گر گیا. اتنی دیر میں فون کالز ہو چکی تھی ادھر ادھر، سیکورٹی آلریڈی ہائی الرٹ تھی. پھر پتہ نہیں کہاں بیریا میں سے ہی وہ پکڑے گئے ہیں نا لوگ. تو وہ ان کے اپنے ہی کوئی بندے تھے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے لین دین، بینک سے جانا نکالنا بھی اتنا رسکی ہو گیا. تو کوشش یہی ہونی چاہیے بندے کی کہ آن لائن ہی جتنی یہ ٹرانزیکشن ہو جائے اتنا اچھا ہے. آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو لاکرز وغیرہ بھی بندہ رکھتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے جی، دروازہ پلیز بند کر دیجیے کہ اے سی لگا ہوا ہے. آیت 162 لیکن الراسخون فی العلم منہم، تاہم لیکن بریکٹ اے مومنو اس کا بھی خیال رکھو کہ بریکٹ کلوز، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، تمہاری طرف نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے. اور راسخون فی العلم، راسخون فی العلم یہود کے وہ علماء جو دین کے علم میں راسخ ہوں، عقیدے میں پختہ ہوں، عمل میں بہترین ہوں، اخلاق اور کردار ہر اعتبار سے صراط مستقیم پر ہوں. ان میں بے شمار علماء تھے لیکن قول و فعل میں شدید تضاد تھا. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اچھے علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن الراسخون فی العلم، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں. والمؤمنون یؤمنون، منہم ان میں ہیں، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب
میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کس طرح کے علماء کا ذکر ہو رہا ہے؟ اچھے علماء کا، عقیدہ اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، عمل اچھا ہے، نظریہ اچھا ہے، علم بہت زیادہ ان کے پاس، ایمان بھی ہے۔ اچھے علماء کو علماء یہود سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں علماء یہود نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کا نام رکھا یہاں پر، راسخون فی العلم منہم، ان میں علم میں پختہ کار۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہوا کے رخ پر اڑنے والے نہیں ہیں، جیسے تنکے اڑتے ہیں، ہلکے پھلکے پتے اڑتے ہیں، شاپر اڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھاس پھوس ہلکی پھلکی اڑ رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ چٹانوں کی طرح اپنے موقف پر جمے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، والمؤمنون، عام علماء نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے علم کی حد تک تورات کی ہدایت پر قائم ہے۔ یہ جو کہا نا والمؤمنون، ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پاکیزگی، سیرت، کردار کی حد تک یہ تورات پر قائم ہے۔ پھر یہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں، گویا تورات کو بھی ماننے والے ہیں، وما انزل من قبلک میں، اور انزل الیک میں قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، یہ راسخون فی العلم۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ گویا ان کی بہت زیادہ تعریف کی اللہ تعالیٰ، غیر معمولی حد تک اپنے عقیدے کی سچائی کا، اپنے کردار کی سچائی کا، اپنے علم کی پختگی کا وہ ثبوت دیتے ہیں نماز ادا کر کے۔ نماز اس یاد دہانی، عہد کی یاد دہانی کرتی ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر چیز کو کنٹینیو کرے گا، اور جو نماز چھوڑتا ہے پورے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہم پڑھیں گے نا کہ یہود کا رویہ کیا تھا، انہوں نے نماز بالکل ضائع کر دی تھی، اس کو قرآن نے لفظ دیا ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرنے والے۔ نتیجتاً پورا دین ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ان میں وہی لوگ دین پہ قائم رہے جو نماز پہ قائم رہے، جو نماز پڑھنے والے تھے نا، اور علم والے بھی تھے، تورات کا علم رکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے جب اسلام کی دعوت سامنے آئی، قرآن کی دعوت سامنے آئی، انہوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور جنہوں نے نماز کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا تھا، تورات کے اوپر بھی وہ قائم نہیں تھے، انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر برملا قرآن کا انکار کیا۔ تو یہاں الراسخون فی العلم، سچے پکے اہل ایمان جو پہلے یہود تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا کرتے ہیں یہ؟ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ یہ بالکل سورہ بقرہ بالکل شروع کی آیت ہم پڑھ کر آئے نا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ بالکل اسی کا ہی وہی مضمون ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آخرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اس لیے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ورنہ پہلے بھی یہ حکم پڑھ کر آئے ہیں، پہلے بھی ان کا رویہ پڑھ کر آئے ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس رویے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان ہے تو برکت ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو ہم لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ہم نے اس گروہ کی بات پڑھی تھی کہ جو وعدے توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ راسخون فی العلم، مومن جو ایمان
رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اجر عظیم عطا کرے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ دونوں طرح کے گروپس کی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بچی آگے آنا چاہتی تو یہاں آ کے بیٹھ جائے، وہاں بیٹھی ہے تو وہاں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھنا ہے تو وہیں بیٹھ جاؤ بیٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت 163 انا اوحینا الیک کما اوحینا، ان کی پرواہ نہ کیجیے اے پیغمبر، بریکٹ کلوز، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، اب میں پڑھوں گی، علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آیت 164 بھی اس کے ساتھ لے لیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے دوسرے بہت سے پیغمبروں پر بھی وحی بھیجی جن کا حال ہم اس سے پہلے تمہیں سنا چکے ہیں، اور ودن بریکٹ بہت سے ایسے پیغمبروں پر بھی ہم نے وحی نازل کی، بریکٹ کلوز، جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام بھی کیا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہی کوئی ایسی چیز ہوتی، اگر نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز ہوتی جس کا دعویٰ دنیا میں اکیلے تم نے کیا ہوتا ہے، نبی یعنی نبی اکیلے کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے مجھ پہ وہی آتی ہے، وہ کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، اکیلے پوری دنیا میں کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں پیچھے کسی رسول نے، تب تو بات تھی کہ لوگوں کو کہا جاتا کہ ہاں انہیں سمجھ نہیں آئی، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ معذور ہیں۔ نہیں، یہ تو اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک یہ اطمینان نہ کر لیں، حالانکہ ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، وحی کی مختلف شکلیں موجود ہیں، ان کے صحیفے کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرے نبیوں کے نام لیوا ہیں، انہیں آپ سے اب کیا ثبوت چاہیے؟ آپ کی صداقت کی کیا چیزیں یہ مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ڈاکومنٹیشن ان کو چاہیے؟ حالانکہ انبیاء کرام جو بھی تشریف لاتے رہے، سب کی تعلیمات مشترکہ رہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق کے باب میں۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک نئی چیز لے کر کوئی نیا بندہ دین کا دعوے دار بن کے، رسول بن کے بیچ میں آ گھسے؟ یعنی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا، کہ ایک پوری چین چل رہی ہے انبیاء کی، اور ایک نیا بندہ نئے طریقے سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ آئے گا تو وہ انہی چیزوں کو لے کر اس کو مزید پالش کر کے، پیوریفائی کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے نام لیے، سیدھا سیدھا بڑے بڑے پیغمبر، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد، یہ تاریخی حیثیت ہے، اور بعد کی ترتیب جو ہے نا وہ صفاتی آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، اور ان کی کیسے یہ آئے، پھر اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد نبی اور بادشاہ ہوئے۔ حضرت داؤد کا ذکر سلیمان کے بعد لانے کی خاص وجہ زبور کی طرف توجہ دلانا ہے۔ سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ ہمیشہ جانیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی بیان ہوا، اور بہت زیادہ بیان ہوا، کیونکہ ان کے حالات زندگی اور نبی کے حالات زندگی میں بہت زیادہ سملیرٹی تھی۔ اگرچہ یہاں بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آیا 1,24,000، لیکن بہرحال جن کا ذکر ہے اس سے اہل کتاب بہت اچھی طرح واقف تھے، ان کے ناموں سے، ان کی ہسٹری سے واقف تھے۔ اللہ ان کو پتہ تھا کہ ان پر اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام کیا۔ اب یہود کا اس بات پہ اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ اپنے نبیوں کو بھی ایسے ہی تنگ کر چکے ہیں، صرف یہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے۔ آیت دوبارہ دیکھیے،
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन्नबिय्यीना मिन बादिही, ए नबी इनकी परवाह न कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही की है जिस तरह नूह और उसके बाद आने वाले नबियों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलादे याकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान की तरफ वही भेजी। वअवहैना इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती व ईसा व अयूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊदा ज़बूरा, हमने दाऊद को ज़बूर अता की। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु, दूसरे बहुत से रसूलों पर भी जिनका हाल हम आपको पहले बता चुके। व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, और ऐसे रसूल भी जिनका जिक्र हमने आपके साथ नहीं किया, यानी जिनका जिक्र किया वो तो कुरान में आ गया ना, तो ऐसे बेशुमार अंबिया गुजरे जिनका जिक्र कुरान में नहीं आया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से तो अल्लाह ने कलाम भी किया। बात समझ में आ गई? गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है उनकी हरकतों, उनके रवैये की वजह से। आयत नंबर 165, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। पीछे रसूलों का एक सिलसिला बताया, बड़े बड़े रसूलों का जिक्र। आगे अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने इन रसूलों को खुशखबरी देने वाला और होशियार करने वाला विदिन ब्रैकेट दोज़ख से बनाकर भेजा, ताकि इन रसूलों के बाद उन लोगों के पास अल्लाह के सामने कोई उज़र बाकी ना रहे। वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, यकीनन अल्लाह जबरदस्त भी है और बड़ी हिकमत वाला भी है। अल्लाह ने इन अंबिया कराम का, रसूलों का मुश्तरका मिशन बता दिया, किस एजेंडे पर काम करने के लिए इनको भेजा गया, क्यों तशरीफ लाए, क्या जरूरत थी कि इनको भेजा जाए वन बाय वन और एक ही तालीम देकर भेजा जाए, एक ही बात पर फोकस करवाने के लिए भेजा जाए। इनका मुश्तरका मिशन क्या था, ये आयत की रोशनी में बताइए। मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, मानने वालों के लिए खुशखबरी थी और ना मानने वालों के लिए मुनज़िरीन, बिशारत देना था कि ईमान और अमल साले लेकर आएंगे जो लोग, उनके लिए हमेशा की कामयाबियां हैं, और जो बदअमली की राह इख्तियार करेंगे उनके लिए बहुत सख्त किस्म की पकड़ है। रसूलुम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूलों को भेजा खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर। क्यों जरूरत पेश आई इसकी, लिअल्ला यकूना लिन्नासी अल्लाहि हुज्जतम बअदर रुसुल, ताकि इन रसूलों के बाद उन लोगों के पास अल्लाह के सामने कोई उज़र बाकी ना रहे, लोगों पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाए। उन्हें ये कहने का मौका ना मिले कि अगर हमारे पास कोई आया होता ना खतरे से आगाह करने के लिए, तो हम तो जरूर आगाह हो जाते और हम तो मान लेते। अब वो अपनी हर कुफ्र और बदअमली को फिर लोगों के ऊपर डालना शुरू हो जाए, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, हमें नहीं बताया क्या। अल्लाह ने कहा ताकि हुज्जत ना रहे लोगों के पास। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, यकीनन अल्लाह जबरदस्त भी है और साहिब हिकमत भी है। खुदा अजीज है, वो अंबिया के भेजे बगैर भी लोगों को उनकी नाफरमानियों पर सजा देता है, तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, लेकिन वो हकीम है, वो सजा देता है, मेरिट के ऊपर देता है। जो सजा का हकदार होता है अल्लाह ताला उसको ही सजा देता है। ये हुज्जत रसूलों के आने के बाद जो है ये पूरी हुई है। अच्छा जी, अब आप देखिए कि नेकी से मोहब्बत और गुनाह से नफरत, तो याद रखें सारे लोगों में, इंसानियत में अल्लाह ने इनबिल्ट रखी हुई है। इन अंबिया ने क्या किया, उसको सामने पेश किया कि देखो ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। साथ ही अंबिया कराम ने क्या किया, ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत की जरूरत और अहमियत को वाज़ेह किया। अब अगर कोई ठोकरें खाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिन की रोशनी में ठोकरें खाता है, और जो संभलता है वो खुद संभलता है। यहां तक बात समझ में आ गई है। और फिर एक यहाँ पे इस आयत में एक और स्टाइल आप देखेंगे मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन से, कि एक तरफ तो मुबश्शिरीन है रसूल और दूसरी तरफ
منذرین. یہ اعتدال ہے ان کی پرسنالٹیز کا، یہ بیلنس ہے ان کی تعلیم کا. اور قرآن میں آپ کو یہ سٹائل جگہ جگہ نظر آئے گا. کہیں عذاب کی آیتیں ہیں تو اس کے فوراً ساتھ ہی رحمت کی آیتیں آ جاتی ہیں، خوشخبری کی آیات آ جاتی ہیں. کہیں پکڑ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں رہائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ بیلنس ہے دین کا. ہمیں بھی جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو جہاں جنت کی بات کرنی ہے وہاں جہنم کی بھی کرنی ہے، اور جہاں جہنم کی کرنی ہے وہاں جنت کی بھی کرنی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 166. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. within bracket یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں bracket close. مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. پچھلے انبیاء اور ان پر وحی کا تفصیل کے ساتھ حوالہ دیا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہ مقصود ہے کہ اہل کتاب کے مکذبین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو حقیقت ایسی جانی پہچانی ہو کہ جس کے پرکھنے جانچنے کے اتنے زیادہ سٹینڈرڈز ہوں، اتنی کسوٹیاں، اتنا میرٹ ہو، تو اگر یہ اس کو جھٹلاتے ہیں تو بس ان کی شامت ہی آئی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں. اللہ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ کہ یہ کلام میں نے آپ کی طرف نازل کیا. اللہ کی گواہی کافی ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں within bracket. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ گواہی ہر لحاظ سے خالص ہے، بے عیب ہے. اس میں نہ نفس کی انٹرفیئرنس ہے، نہ ہی شیطان کی انٹرفیئرنس ہے. والملائکۃ یشہدون. اور کون گواہی دے رہا ہے اللہ کے علاوہ؟ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. کیا اللہ کی گواہی کافی نہیں تھی؟ کافی تھی نا. تو فرشتوں کی گواہی بھی آ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ کے مخالفین نہیں مان رہے قرآن کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو، صداقت کو دیکھ کر تو نہ مانے. آپ کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے. اب مزید کیا ضرورت ہے کسی کو کسی بھی معاملے کے اندر. اب دیکھیں کہ یہ جو آیت 166 ہے نا، اس میں اگرچہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن اصلاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے یہ والی آیات، کہ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں. پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ وحی کی صداقت کے اوپر کہ تاریخ کی گواہی ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، وحی کی کسوٹی ہے. اب یہاں یہ دوسری دلیل ہے، باطنی نوعیت کی دلیل ہے. مدعا اس کا مقصد کیا ہے کہ پیغمبر اپنے باطن میں خدا اور فرشتوں کی گواہی اس طرح سنتا، سمجھتا اور پرکھتا ہے کہ اس کے لیے اس وحی کی صداقت میں کسی شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس طرح کی شہادت کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتی. گویا نبیوں پر، رسولوں پر جب بھی وحی آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں چھپ چھپا کے آتی ہے؟ کیا یہ حکم ہوتا ہے کسی کو بتائیں ہی نہ؟ نہیں. کیسے آتی ہے؟ بالکل علنان آتی ہے، پوری شدت کے ساتھ آتی ہے، پوری قوت کے ساتھ آتی ہے، ایک برہان بن کے آتی ہے. ایسی برہان، ایسی دلیل کہ جس میں کسی قسم کے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. وحی کی صداقت کا یہ پہلو ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، پیغمبر بہت دور ہو چکے ہیں، ان کا واپس مڑنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا. یہ مختلف قسمیں تھی. دل میں آتی، حضرت جبریل جو ہیں وہ دل میں دیتے تھے، انسان کی شکل میں بھی آئے، گھنٹی کی آوازیں بھی آتی تھی، خواب میں کچھ اگر بتا دیا. وہ خواب میں جو بتایا گیا قرآن نہیں بتایا گیا، خواب میں اور تعلیمات خواب کے اندر دی گئی. لیکن ویسے جرنلی مختلف قسم کی یہ جو میں نے آپ کو وحی کی صورتیں بتائی ہیں اس طرح سے وحی آتی ہے. یہ
آیت نمبر 167 ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہت، آیت 168 ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے انکار حق کیا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ آیت نمبر 169 بھی لے لیں، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، انہیں صرف جہنم ہی کا راستہ دکھائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ آیت نمبر 167 کی تفسیر کرنی ہے نا ہم نے ابھی۔ جنہوں نے انکار حق کیا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہی یہود کی، علماء یہود کی، ان لوگوں کی جو نہیں مان کے دے رہے، اپنے کفر اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ کی مغفرت کی طرف رجوع کریں، اللہ انہیں معاف کرے۔ انہوں نے اپنے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ جہنم کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کو ملے۔ اللہ نے کہا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، پچھلی آیت ہی ہے کہ وہ جو کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا جرم ہے ان کا بتائیے؟ کفروا اور صدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا، اور یہ جو جرم تھا خود رکنا دوسروں کو روکنا، یہ ظلموں تھا ان کا، یہ ظلم تھا ان کا، کفر اور ظلم۔ اللہ نے کہا کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہے کہ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ ملے۔ ہاں راستہ ملے گا ان کو، ہدایت کا نہیں، جنت کا نہیں۔ آیت 169 الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، انہیں صرف جہنم ہی کا راستہ دکھایا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بات بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے اتمام حجت کر دی، ان پر یہ بات ذرا شاک نہیں گزرے گی، یہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ہی اٹھایا جائے گا ان کو۔ یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے۔ کیا بات اللہ کے لیے آسان ہے؟ صرف جہنم میں ڈالنا، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو وہیں پہ ہی رکھنا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو سبق کیا یہاں سے ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہ کریں، جھکیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے بندے بنیں، کفر چھوڑیں، ظلم چھوڑیں۔ آیت نمبر 170 یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے انسانوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو within bracket close، زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب میں نصارہ کی طرف، نصارہ سے یہاں سے خطاب شروع، پہلے یہود کی بات پڑھ کر آئے، اب ہم عیسائیوں کی، نصارہ کی بات پڑھیں، آگے کی آیات یہ کلیئر کریں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کا رسول تمہارے پاس حق لے کر آ گیا، اللہ کے دین میں تم نے جو ملاوٹیں کر دی تھی اور جن کے سبب سے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ حق کیا ہے، اب ان تمام ملاوٹوں سے پاک ہو کر دین از سر نو اپنی کامل شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا،
کس کا بگڑے گا؟ تمہارا اپنا بگڑے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وہ اکیلا تنہا مالک ہے، سب اسی کے قابو میں ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ دیکھنے والا ہے، جب وہ دیکھنے والا ہے تو جزا بھی وہ دے گا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسول آ گئے تمہارے پاس اللہ کا حق لے کر. تمہارا کام کیا ہے؟ فآمنوا، ایمان لے آؤ. ایمان لاؤ گے تو کس کی بہتری ہے؟ خیر لکم، تمہاری بہتری ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور یاد رکھو اگر تم نہیں مانو گے، نہیں آؤ گے، انکار کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو سیدھی بات کیا ہے؟ مان لینا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے. آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو ایکسٹریمزم، اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھے جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے ان میں پھونک دی تھی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیا کہا گیا؟ کس کو کہا گیا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کیا نہ کرو؟ لا تغلو فی دینکم، تغلو نہ کرو. تغلو کس سے ہے؟ غلو سے. غلو کا مطلب کیا ہے؟ دین میں جس چیز کا جو درجہ یا مقام ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے. مثلا کوئی جائز چیز ہے، آپشنل ہے، آپ چاہے تو کریں چاہے نہ کریں، لیکن میں کہوں کہ نہیں جی یہ فرض ہے، کرنا ہی کرنا، فرض ہے، یہ فرض ہے، حالانکہ وہ جائز تھی، کرتے تو ٹھیک تھا، نہ کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا. اب دوسرے بندے نے، تھرڈ پارٹی نے آ کر اس کو کیا بنا دیا؟ فرض. تو یہ غلو، آگے بڑھنا ہے. اس کو غلو کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی حمایت میں حد سے آگے بڑھ جانا. مثلا جو چیز پاؤ کی ہے اسے سیر بنا دے، جو سیر کیا اسے من بنا دے، جو مستحب ہے دین میں آپ اس کو فرض بنا دیں، جو فرض ہے اس کو مستحب کے درجے پہ لے آئیں. یعنی کیا کیا ہم نے؟ گٹا دیا، کمی پیشی کر دی یا بڑھا دیا. ایک عالم کو امام معصوم بنا دینا، کہ یہ تو کبھی نہیں غلطی کرتے، یہ تو ہمارے امام معصوم قسم کے عالم ہے، باجی جان ہے، ان کا کہا تو پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، یہ تو کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتی. نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنایا، اللہ کا شریک ٹھہرا دینا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دینا. بہرحال ہم اس ذہنیت کے لیے ایکسٹریمزم کا لفظ استعمال کریں گے، اور دین میں اللہ نے اعتدال کو پسند کیا. یاد رکھیں اعتدال اچھی چیز ہے، اعتدال کو لانا ہے. یاد رکھیں یوں غلو سارے مذاہب میں ہے، سارے مذاہب میں، ہم مسلمانوں میں بھی ہے جن کو قرآن ملا ہوا ہے، جنہیں اللہ نے بار بار کہا عدل پہ قائم رہو، قسط پہ قائم رہو، ہم بھی اس فتنے سے بچ نہ سکے. لیکن نصارہ اس سارے فتنے کے لیڈر، امام بن گئے. ان کی اصل بیماری یہی تھی کہ انہوں نے اپنے اس غلو کے سبب سے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. اب ان کا غلو کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کا ایک رسول اور اس کا قول ہی تھے جو اللہ نے القاہا الی مریم وروح منہ، جو اللہ نے مریم کی طرف القا فرمایا اور ان کی جانب سے ایک روح تھے.
یہ صحیح عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. لیکن ان کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور پھر اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ بنا دیا. اللہ نے کہا کہ نہیں، اور پھر ان کی ماں کو بھی خدا کی ماں بنا دیا. جبریل امین کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک کر دیا. حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بہت احتیاط کی تعلیم دی تھی اور بہت توحید کی تعلیم دی تھی، اور پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے رہبانیت کی راہ اختیار کر لی. اللہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. دین میں غلو کا فتنہ اسی سے ہی پیدا ہوتا ہے. یہی چیز بدعت ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز گھس جانا. اور میں آپ کو کل بتا چکی کہ عیسائیوں میں بدعتیں کہاں سے آئیں، کس نے ڈالی تھی؟ سینٹ پال نے ڈالی تھی. خود سے دین گھڑا، فتوے گھڑے، ان کو دین کا نام دیا اور دین میں ڈال دیا. اور انجیل کے اندر اتنی امینڈمنٹ کر دی، مواد انہوں نے اس میں شامل کر لیا. بہرحال جتنا انہوں نے مواد شامل کیا نا اس کے اندر، اتنا ہی مواد اللہ نے اس کے اندر باقی رکھا جو باہر سے آنے والے مواد کو اٹھا کر پھینک دے. وہ میچ ہی نہیں کرتا اس سے، دونوں کے اندر کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسیح علیہ السلام کا سٹیٹس واضح کر دیا کہ مسیح اللہ نہیں ہے یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وکلماتہ، اللہ کا قول ہے. دنیا میں اللہ نے بھیجا کیسے، آئے کیسے ہیں؟ القاہ الی مریم، اللہ نے القا کیا اپنا کلمہ. وروح منہ، اور ان کی جانب سے وہ ایک روح تھے. روح من، اللہ کا کلمہ کن، اللہ کی طرف سے ایک روح جو اللہ نے آدم علیہ السلام اور پھونکی تھی نا، وہی روح جو اللہ نے مریم کے علیہ السلام کے پیٹ میں پھونکی اور پھر وہ انسان بن گئی. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور اللہ کو تین نہ بناؤ. وہی ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، اس کو اختیار نہ کرو. یہ جو تم نے دھندا قائم کر لیا ہے نا، یہ تم نے کہاں سے فتنہ نکالا ہے. تو رات اور انجیل کو مانو. انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی اچھی چیز ہے. اس کو مان لو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو تعلیم تھی اس میں مسیح علیہ السلام سے آدم تک کہیں تثلیث نہیں تھی. یہ فتنہ تم نے آخر کہاں سے گھڑ لیا؟ لہٰذا صراط مستقیم پہ آؤ اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیم کہ بالکل ملتی جلتی تھی، تم نے ایک نئی بات نکال لیا. اس سے باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، اللہ کون ہے؟ تنہا ایک ہی الہ ہے. اللہ تو ایک ہی الہ ہے. انتہو خیر اللہ، سوری، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، شرک کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو سے منع کیا. آپ کو پتا ہے نا، پہلی قومیں بھی غلو سے ہلاک ہوئی اور آپ نے کہا تم بھی مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا بلکہ اللہ کا بندہ کہنا، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا. بہرحال آج آپ کی امت بھی آپ کے پیچھے سے غلو کا شکار ہے اور ٹھیک ٹھاک غلو کا شکار ہے. اللہ محفوظ رکھیں. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.